نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے جی. اچھا چلیں تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، اگر آواز کٹتی ہے تو پھر اس آیت کا ترجمہ مدثر صاحب آپ دیکھیں. جی مدثر صاحب اس شروع کی آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں. جی یہ ان الذین کفروا سے جی نہیں، افغیر دین کہ وہ اللہ. من تو جی اچھا ٹھیک. افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اس کے لیے یا حالانکہ جی جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے خوشی سے یا یعنی کراہت سے یا ناچاری سے. جی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. جی یہ طوعاً قُلْ آمَنَّا طوعاً وکرہن کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جی؟ طوعاً تو مطلب خوشی سے ایمان قبول کر رہے ہیں، اور کرہن میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی جی 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 آ رہی ہے جی. یعنی مجبوری سے بھی، مطلب جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے سامنے تو سر جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ چاہیں نہ چاہیں، پسند آئے یا نہ آئے. ہاں اس میں یعنی تلوار کے زور کے ساتھ بھی، یا کچھ ایسے حالات اور مناسبات جو اسلام کو قبول کرنے کی طرف انسان کو لے آئیں، یا کسی بھی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں وہ لے آئیں. جیسے یہ بتایا تھا کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. ایمان لانے کا تذکرہ کئی سارے لوگوں کا اس میں قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ کے دین کے علاوہ دین کی تلاش میں ہیں یہ لوگ، حالانکہ آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں وہ طوعاً و کرہن اللہ کے دین کے قبول کیے ہوئے ہیں. جی یہ طوعاً اور کرہن یہ تو حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے نا. جی جی اور یہ جو ہے غیر غیر دین اللہ، ہاں غیرہ یہ مفعول بھی کی وجہ سے. جی جی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. قل آمنا باللہ ٹھیک وما ہو گیا انزل جی، علینا. ٹھیک ہو جی گیا. اچھا. البینات، البینات یہ جمع کس کی ہو سکتی ہے جی؟ بینہ. بینہ کی.
ٹھیک ہو گیا. ملء الارض، ملء الارض کا کیا مطلب تھا جی؟ زمین بھر کر. ہاں جی، زمین بھر کر، زمین کا خلا بھر کر. اگلی جو سپارہ ہے آپ دیکھیں گے آگے. شہزاد صاحب آپ آگے چوتھے سپارے کے شروع سے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کی اعلیٰ معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے خوب جانتے ہیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال کیا گیا تھا مگر وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پہ حرام کر لیا، اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ. من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس کے کہ تورات نازل ہوتی. جی شہزاد صاحب، لن تنالو یہ کون سا صیغہ ہو گیا جی؟ سر یہ نفی جہت کا ہے، نفی تاکید، نفی تاکید. نفی تاکید کا. جمع مذکر. جنال سے ہے. جنال کا مطلب ہوتا ہے ملنا. النیل، 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 نیل سے، النیل جی. نیل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، تو اس سے ہے جمع مذکر. ٹھیک ہو گیا. البر، اس کی جمع کیا آ سکتی ہے البر کی جی؟ ابرار. وہ ابرار، وہ بار کی جمع ہے، بار کی. بر کا لفظ یہ مفرد جمع کے طور پر استعمال ہو جائے گا. خلاصہ لن تنالو، تم نیکی کو نہیں پہنچو گے، یعنی لن تبلغوا حقیقت البر، نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تم، یا اس کو نہیں پا سکتے. یا لن تکونوا ابرارا، تم ابرار نہیں بن سکتے یا ابرار لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے. حتی تنفقوا، تو نیکی کو پہنچنے نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے لن تنالوا بر اللہ، الف لام اس صورت میں اضافت کا ہو جائے گا، عوض، اضافت کے عوض میں ہو جائے گا. لن تنالوا بر اللہ، کہ اللہ کی نیکی اور اللہ کے ثواب کو نہیں تم پہنچ سکتے. لن تنالوا بر اللہ و ثوابہ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کر لو جس کو تم محبوب رکھتے ہو. مما میں جو من ہے یہ کس مقصد کے لیے ہو جائے گا جی شہزاد صاحب؟ سر جو مال کی طرف اس کی نسبت ہے کہ مال میں سے جو تبیزیہ ہو جائے گا کہ جی مال میں جی، سے کچھ ماشاء اللہ، وہ ماشاء خرچ اللہ، نہ کرو. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ. یعنی سارے کا سارا مال خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جو محبوب مال ہے اس میں سے کچھ مما تحبون، جس کو مال تو ظاہر ہے جس کے پاس بھی ہوگا فطرت تو یہی ہے کہ سارا ہی کا سارا پسند ہوگا، لیکن اس میں سے مما تحبون، کچھ جو محبوب رکھتے ہو اس میں سے کچھ کو خرچ کر سکتے. استاد جی، یہ بر کی جمع ابرار بتائی سر؟ نہیں نہیں، ابرار نہیں ہے. کیا بتائی اس کی؟ بر کی جمع نہیں ہے. بر نیکی کے معنی میں اس میں جمع کے طور پر بھی استعمال ہوگا، یہ مفرد ہی ہے واحد کے اعتبار جی. ابرار کی جمع مفرد اس کا بار ہے، بار.
बारुन। जी ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें इस आयत के शान नुज़ूल के बाद हज़रत कई सारे सहाबा के वाक़यात इसमें मौजूद हैं कि जिन्होंने इस आयत के नुज़ूल के बाद अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। हज़रत अबू तलहा का वाक़या ज़्यादा मशहूर है। बैरुहा के नाम से उनका बाग था, तो उसमें कुआं वगैरह भी था। वो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर पेश किया कि ये मैं वक्फ करता हूँ। आपने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों पर ही इसको खर्च कर दो, उन्हीं में तकसीम कर दो उसको। ज़ैद इब्न हारिसा वो घोड़ा लेकर आए, तो फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस पर उसामा इब्न ज़ैद यानी इनके बेटे को ही सवार करवाया। उनको थोड़ा सा ये अजीब सा लगा कि अल्लाह के रास्ते में मैं माल लेके आया हूँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसमें उसामा को बिठा दिया। तो आपने फरमाया कि आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, आपकी तरफ से ये हो गया। मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, इसमें जो मिन है ये मिन तबयीन के लिए है, तबयीन बयान से है, बाब तफील से, कि जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो चाहे वो ऐसी चीज है कि तय्यब है, पाकीज़ा है, तो हिब्बूनहु जिसको तुम महबूब रखते हो, या ऐसी चीज जिसको तुम नापसंद करते हो, जैसी कैसी भी हो जिसको तुम खर्च कर रहे हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। यानी बाज़ दफ़ा ऐसे है कि एक चीज वो तुम्हें बहुत महबूब है और अल्लाह के रास्ते में वो दे रहे हो, और एक है कि एक चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही और वो भी अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो, तो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मिन शै में मिन तबयीन के लिए हो। आगे आयत का तर्जुमा किया शहजाद साहिब ने। आला खान साहब, हिल्लन, हिल्लन ये क्या लफ्ज होगा जी? जी हिल्लुन से है ये, हिल्लुन, जी, हिल्लुन से है ये। अब वो लफ्ज तो एक ही है ना, मतलब यार आप जो सब उस पे आ जाए, हिल्लुन हो जाए या हिल्लन हो जाए, ये क्या बनेगा? सीगा कौन सा हो सकता है ये? ये वाहिद मुज़क्कर गायब गायब का। नहीं नहीं, इस पे तनवीन है, गायब वगैरह तो इस पे नहीं आएंगे। फेल तो नहीं है ना ये? जी मुआविया साहब, ये क्या बनेगा जी? ये हिलाल है उस्ताद जी। नहीं, तनवीन आ रही है इस पे, ये मस्दर है, इसम होकर मस्दर है। हिल्लन, हिल्लत, जैसे इज्जन, इज्जत का लफ्ज बोला जाता है, ऐसे ही ये मस्दर है। और इसमें ये मस्दर होने की वजह से वसफ में ये मुअन्नस और मुज़क्कर और वाहिद और जमा के हुक्म में एक ही होकर आएगा। मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, वाहिद जमा के लिए ये इसी तरह ही इस्तेमाल होगा। जैसे कुरान मजीद में आता है, ला हुन्ना हिल्लुल लहुम व ला हुम यहिल्लून लहुम, ला हुन्ना हिल्लुल लहुम। तो हिल्लत इज्जत की तरह होकर, जिस तरह इज्जन इस्तेमाल होता है, जिल्लन इस्तेमाल होता है, इस तरह हिल्लन। ये काना की खबर होगी, काना हिल्लन लिबनी इसराइल। काना का इसम कौन होगा जी आला साहिबा? ये अताम में, अताम की तरफ जमीन लुटेगी। हाँ, कुल्लु ताम की जमीर लौटेगी इसकी तरफ। अच्छा, मतलब क्या होगा इसका कि कुल्लु ताम, मताइम जितने भी हैं, काना हिल्लन लिबनी इसराइल, वो मुसलसल हमेशा वो बनी इसराइल के लिए हलाल ही रहे, इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सी, सिवाय एक चीज के, चंद चीजों के जो इसराइल
یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کی، وہ کون کون سی تھی؟ پہلے بھی ایک دفعہ ان کا تذکرہ ہوا تھا، لحوم الابل اور البان الابل، اونٹوں کے گوشت اور ان کا دودھ وغیرہ، یہ نظر کے ذریعے سے بطور نظر کے انہوں نے محبوب چیز اپنے اوپر خود حرام کر دی تھی، اللہ کے لیے نظر مان کر خود اپنے اوپر ایک چیز حرام کی تھی۔ یہ بات یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہود کے نزدیک کئی ساری چیزیں انہوں نے خود بھی حرام کی ہوئی تھیں یہود نے، اور وہ اس حرمت کو اللہ کی طرف سے حرمت تصور کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بعد میں پھر ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے، کئی ساری شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی ساری چیزوں کو حرام کیا۔ پھر جیسے 8ویں سپارے میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، کہ ہر ذی ظفر چیز ہم نے ان پر حرام کی، اور گائے اور بکری وغیرہ ان کی چربیاں ان کے اوپر ہم نے حرام کی۔ اس کے بعد آگے جا کر یہ تذکرہ ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کی سرکشی کا بدلہ ہم نے ان کو دیا ہے، اس لیے ان پر حرام کی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ اس کی نسبت کرتے تھے حضرت یعقوب کی طرف، تو قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے تو صرف چند چیزیں یا ایک چیز اپنے اوپر حرام کی، باقی تمہاری وجہ سے حرام کی گئی من قبل ان تنزل التوراۃ۔ جی آگے شہزاد صاحب آیت کو پورا کر لیں۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، سو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تورات کو اور اس کی تلاوت کرو، سو اس کی تلاوت کرو۔ جی آگے جی معاویہ صاحب آپ آگے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو جھوٹ کڑے انہوں نے اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پر یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا، تو اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی کی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جی ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، مکہ میں برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت والا ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس کے گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت لوگوں کے لیے، یعنی جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، جی جی من استطاع، جو استطاعت رکھتے ہوں، الیہ سبیلا، اس کی طرف جانے کی، جی جی ٹھیک یعنی ہے۔ سفر کی۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے۔ جی
یہ سبق کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس وضیع للناس کے ساتھ میں نے ایک عبارت آپ کو بھیجی تھی، تو وہ آپ حضرات خود حل کریں گے انشاءاللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی حرم بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ قرآن مجید نے پھر اس کا اشارہ بھی کیا دوسری جگہ پر بھی، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کہ قریش کو بطور تنبیہ کے اور جو ان کے اوپر انعامات ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، تو جبکہ حرم میں آ کر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک حرم کے قواعد پھر باقی جگہوں سے مختلف ہی ہیں امن کی وجہ سے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، عَلَى النَّاسِ سے بدل ہے اگلا جملہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ تو للہ کا جو لفظ ہے یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ یہ حق ہے جو اللہ کے لیے واجب ہے، لا ينفکون عن ادائہ، کہ اس کی ادائیگی کے بغیر وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو للہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر حج ہے، پھر اس کی آگے بدل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو جانے کی۔ تو گویا کہ یہ ایک ابہام کے بعد ایک وضاحت والا جملہ ہے، یا اس اجمال کے بعد ایک تفصیل ذکر کر دی گئی، للہ علی الناس حج البیت کی تفصیل کہ من استطاع الیہ سبیلا۔ استاد جی اس یہ استطاعت میں تھوڑی سی جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی، استطاعت سے الزاد والراحلہ، کہ سواری کا بندوبست ہو اور آنے اور جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، کھانے پینے کا یا رہائش کا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں استاد جی یہ جو آج کل بھی ہمارا بھی پاکستان میں کافی ایشو چل رہا ہے، یہ سبسڈی کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی اس میں گنجائش بنتی ہے اگر جو ریاستی لیول پہ حاجیوں کو دیتے ہیں؟ یہ تو ایک علیحدہ مسئلے کی نوعیت بن جائے گی، آپ اس کو فقہ میں مولانا عبدالرشید صاحب سے ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے ہاں معاویہ صاحب جی یہ ذرا جی 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 میں آپ نے کہا کہ اس کا بدل ہے علی الناس کا بدل ہے من استطاع الیہ سبیلا، یہ نہیں سمجھ رہے۔ جی 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 الناس سے بدل ہے، الناس سے، اچھا الناس سے بدل، جی جی ٹھیک ہے۔ اور یہ سبیلا الیہ سبیلا، یہ سبیلا جو ہے یہ منصوب ہے، جی جی تو یہ کس وجہ سے ہے؟ سبیلا استطاع کی وجہ سے منصوب ہے، اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ جی استاد جی میں ایک گزارش کرنی تھی۔ جی جی ہاں ایک اور چیز بھی جی پوچھنی پوچھ تھی۔ لیں آپ۔ اچھا تو یہ سبیلا یعنی اس کا مفعول ہے استطاعت؟ جی جی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی یا رستے کی، استطاعت کی صورتیں ہو سکتی تھی نا، اس کو ہم تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، تمیز کے طور پر بھی منصوب، چونکہ استطاعت میں مالی استطاعت بھی ہے اور استطاعت میں قوت کا ہونا بھی ہے۔ کئی سارے مفسرین نے یہاں سے قوت کو مراد لیا کہ بندے کی جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ وہاں پر جا سکے، بیماری کا عذر نہ ہو۔
ٹھیک ہے، تو اس میں استطاعت کی صورتوں میں جو تعین کی صورت تھی سبیلا، رستہ ایسا ہو کہ وہ جا سکتا ہو، رستے کی سہولیات اس کے پاس ہوں، یعنی رستے کا پرامن ہونا بھی ہے، رستے پہ جانے کی جو ضروریات ہیں اس کا اس کے پاس ہونا، جس کی تفسیر میں نے ابھی عرض کی الزاد والراحل۔ اچھا، دوسرا جو پچھلی آیت گزری ہے جی جی، وزی للناس للذی، یہ للذی نہیں سمجھ آ رہا پورا کیا ہے اس کا؟ الذی لفظ ہے نا جی، الذی، ہاں جی اس پہ جو جی لام ہے، لام یہ تاکید جی، کا لام ہے، اچھا لام مفتوحہ یہ تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور بعض دفعہ کسی جملے پر تزیین کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جارا نہیں ہوتا ہاں، سر یہ لیکن جو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ وزی للناس للذی، وہ جو جو بے بکہ تھا، ہاں مکہ، ہے تو یہ الذی مطلب کہ اسی کے لیے ہے نا جو اس میں موصول ہوتا ہے تو موصول جی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جس طرح ہم لام کا کر دیتے ہیں نا اس کو البتہ کے لفظ کے ساتھ یا یقینی لفظ، یقینے کے جملے کے لفظ کے ساتھ، تو اسی جی طرح اس کا ترجمہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ الذی میں چونکہ ایک بات کو پڑھتے ہوئے، جملے کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا وہ حسن نہیں ہے جو للذی میں آ رہا ہے، مثلا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ یا للناس الذی ببکہ، تو اس میں جملے کی ابتدا کے لیے تو لام آتا ہی ہے، لام مفتوح جملے کی ابتدا کرتا ہے، تو اس کو پچھلے جملے سے تھوڑا سا ہٹ کر مفتوح لام کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ دیکھیں یہ نیچے یقینی جی طور پر کا یہ ترجمہ ہے، یہ لام جی تاکید جی، اسی کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ بی بکا تھا جو ہے، اس کو با کے ساتھ لانے کی یہ کیا وجہ ہے سر جی؟ دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے جی، میم لغت عرب میں با کو میم کے ساتھ پڑھنے کا رواج بھی تھا کئی سارے قبائل میں، اس میں اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کے طور پر ایک آدمی نے سوال کیا، وفد آیا، انہوں نے سوال کیا کہ امین البر صیام فی السفر کا جملہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کیا نیکی ہے؟ تو ان کی لغت میں یہ تھا کہ میم الف لام کو میم سے بدل دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ جس کے زبان میں بات کی جا رہی ہے آپ اس کو اسی کے زبان میں جواب دے سکتے تھے، اسی وقت کے جو قبائل میں جو زبانیں رائج تھیں، انہوں نے اس سوال کو یوں دہرایا امینم برم سیام فم سفر، یعنی الف لام کو میم سے بدل دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرح ہی جواب دیا کہ لیس منم برم سیام فم سفر یا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو با کو میم کے ساتھ بدلنا یہ بھی لغت میں ہے، اور الف لام کو میم کے ساتھ بدلنا بھی ہے۔ اس کی توجیہ مفسرین نے اس طرح بھی کی ہے کہ بکہ تو خاص اسی لفظ کا مرادی معنی ہے جس کو بیت کے ساتھ تعبیر کیا پیچھے، ان اول بیت، اور اس کی تفصیل بکہ کے ساتھ کی، جبکہ مکہ وہ ایک بلد ہے جس کو ہم مکہ شہر بولتے ہیں، تو بلد کے مراد لے کر مکہ اور با سے بکہ بیت کے معنی میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس طرح بھی اس کی تشریح کی ہے، البتہ بہتر وہی ہے جس کو پہلے ذکر کیا گیا کہ با کے ساتھ اور میم کے ساتھ دونوں طرح اس کو بولا جا سکتا ہے لغت میں۔ سر جی، لیکن جو پہلی با ہے پھر وہ کس وجہ سے ہے؟ با جا رہا ہے نا جی، وہ با جا رہا ہے جا رہا ہے، ٹھیک جی، ٹھیک ہے۔ جی۔ معاویہ صاحب آپ؟ جی یہ صحیح سبیلا کے حوالے سے کچھ میرے ذہن میں ایک چیز تھی جی جی کہ ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس سے ویسے بھی واضح ہے کہ سفر کا یعنی زیادہ راہ اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو مثلاً جو حج کے اخراجات ہیں آج کل، جی مثلاً جی ایک بندے نے پچھلے سال یا 2 سال پہلے انتظام کیا تھا، اس وقت اس پہ حج فرض تھا، تو اس وقت حج پہ خرچہ جو تھا وہ تقریباً آدھا تھا۔ اب وہ دوبارہ بندہ جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس موجودہ خرچے کے حساب سے پیسے نہیں ہیں، جی جی، تو کیا ایک تو یہ کہ کیا وہ قرضہ لے کے جا سکتا ہے، یعنی یہ صورت میں کہ اسے یہ امید ہو کہ واپس آ کے میں یہ
پہلی بات آسانی تو سے اتار سکوں؟ جی پہلی بات تو یہ نہیں کہ جب حج فرض ہو نا تو فوری جی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ذمے سے اتار دیا جائے. مثلاً کرونے کی وجہ سے جی نہیں جا جی جی سکا یا میں جی بات عرض کر رہا ہوں نا جی 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 اسی کو ہی غالباً حضرت ابن عمر کی طرف کا قول ہے، میں نے اس کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، کسی مفسر ہی کا قول لکھا ہوا ہے کہ اگر مکہ میں کسی شخص کی جائیداد اور وراثت کا مال اس کا وہاں نکل آئے تو کیا وہ وہاں سفر نہیں کرے گا، اس کا کوئی وہ سبیل نکالے گا، وہ سفر کرے گا. یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بندے کو جتن ضرور کرنا چاہیے کسی نہ کسی طرح. البتہ جہاں تک فرضیت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ سبیلہ کی اگر اس کے پاس سہولیات موجود ہیں تو وہ جا سکتا ہے، نہیں تو وہ نہیں، اس کے ذمے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح روزے کے جی متعلق ابھی آئی بات کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی سفر میں اگر مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ اس کا نیکی نہیں ہوگا. اسی طرح اپنے اوپر جبر کر کے حالات کے ساتھ اس طرح لڑ کے کہ اس کو بعد میں اس کو بھگتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص بھی مدینہ طیبہ کی حاضری لگوانے کی غرض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کے مطابق کہ وہ جو اس پہ خرچ آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص ایک ہے کہ اپنی دلی عقیدت اور اس کو اس طور پر لینا کہ بندہ اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ سارا کام ہو جائے گا اور میں واپسی آ کے اس کو کر لوں گا، وہ اور چیز ہے. لیکن اس طرح کے وہاں سے ہو کے آ کے پھر تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، جیسے کہ کچھ اس طرح کے بھی واقعات موجود ہیں کہ حج کے بعد آ کر وہاں کی تکالیف اور مصائب سے لوگ تنگی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور مالی مشکلات کا بھی اظہار کرتے ہیں، تو ہرگز ایسے عبادت پھر وہ نیکی نہیں رہے گی اور نہ ہی اس کے ذمہ یہ پھر واجب رہے گا 1 سال کے وجوب کے بعد اگلے سال کے خرچ پہ. ٹھیک. دوسرے سوال کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا. دوسرا یہی میرے ذہن میں تھا، یہی اسی حدیث کے حوالے سے کہ غالباً کو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو کوئی بھی اس کے لیے اگر قرض کا بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ پاک اس قرض کا انتظام ہاں فرما دیتے ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ جی والسلام کی تاکید ان الفاظ کے ساتھ بھی جی ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ جا سکتا اور پھر وہ نہیں جائے تو پھر وہ جی چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی جی پرواہ نہیں ہے. جی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس طرح کی روایات کہ بندے کو کوشش ضرور کرنی چاہیے جب کہ اس کے بس میں ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ مسئلہ بھی پھر اختلافی اپنی جگہ پر ہے کہ ایک دفعہ حج کیا اور نفلی حج کر لیا، واجب نہیں تھا، تو بعد میں اگر واجب ہو تو پھر اس کو دوبارہ اس کے ذمے ہوگا یا نہیں. یہ چیزیں ایک لمبی بحث ہے، وہ آپ فکر میں اس کو. جی اقبال صاحب آپ آگے دیکھیں. یس سر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل کتاب سے لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے علی ما تعملون جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دیجئے لما تصدون کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا تبغونہا عوجا اس کے بدلے میں تم کجی کرتے ہو، وانتم اور تم ہو شہداء گواہ، وما اللہ اور اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون جو تم کرتے ہو. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا تم اطاعت کرو اگر تم نے اطاعت کی فریقم ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم ایمان کے بعد کفر کافرین کفر کی طرف یا حالت کفر کی طرف.
ٹھیک ہے آگے اس کو وکیف تکفرون وکیف تکفرون اور کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو وانتم تتلا اور تم پڑھتے ہو علیکم اور پڑھی گئی اور تم نے پڑھی علیکم تتلا پڑھی علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات کو وفیکم اور تم میں رسول موجود ہیں وہ حالیہ ہے نا جی حالانکہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں حالانکہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں وَمَن يَعْتَصِمْ اور جو یعتصم مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کی رسی کو یا اللہ کے ساتھ فقد تو اسے ہدایت دی گئی الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف جی یردوکم کا لفظ ہے یردوکم اعلیٰ خان صاحبہ یہ کون سا صیغہ ہوگا جی تمام مذکر غائب جی مضارع معروف سے اب تک سامنے حروف اصلی اس کے کیا ہوں گے را دال دال جی مضاف ہوگا مضاف تو اس کا نون کدھر ہے جی یہ ان کی وجہ سے نا ان تطیعو تو ان یردوکم ٹھیک ہو یردونکم تھا اصل میں جی جی جمع مذکر غائب ہے نا جی یردوکم جی ٹھیک اچھا ایوج کیا معنی ہوتا ہے جی اس کا جی کجی ہاں جی کجی ٹیڑھا پن ایوج اس میں یہ تبغون ہا میں یہ ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے نہیں سمجھ آیا جی آپ میں سے کوئی ساتھی بتائیں تو یہ اہل کتاب کی طرف من آمنہ کی طرف ہے نا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے اندر وہ ڈھونڈتے ہیں نہیں سبیل کی طرف لوٹ رہی ہے جی جی ماشاء اللہ عن سبیل اللہ یہ تو ہا تو مؤنث ہے سبیل مذکر نہیں سبیل کا لفظ مانن مذکر ہے ٹھیک ہے بلکہ ایک منٹ نہیں ٹھیک ہے اسی کی طرف ہی لوٹے گی سبیل اللہ کی طرف اور من حیث الجملہ سبیل اللہ من حیث الجملہ جملہ چونکہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے تو اس لیے ضمیر بھی مؤنث ہو سکتی یہ کیسے پھر بتائی پورا جملہ یعنی ہاں سبیل اللہ یعنی صرف سبیل کا لفظ اگر دیکھیں تو وہ تو مذکر ہوگا سبیل اللہ جی مکمل ایک جملہ ہو کر ہا ضمیر اس کی طرف لوٹے گی سبیل اللہ جملہ کیسے ہوگا سبیل اللہ تو جملہ جی نہیں بنتا جملہ ہی ہے نا جی جملہ یہ تو ایک مرکب ہے نا اس میں کوئی فعل تو نہیں ہے نہیں اسم ہے لیکن جملے کی ساخت مطلب جملہ ناقصہ تو ہے نا جی ایک اچھا لفظ سے تو ہٹ گیا ہے نا ضمیر تو ظاہر ہے کسی لفظ کی طرف لوٹتی ہے نا مفرد کی طرف اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں اس کو تو ہم نے آج ایک صفحہ بھیجا تھا تو استاد جی یہ پیچھے سے ایک سوال تھا جی یہ جو مل الارضی ہے پیچھے جو پچھلا رکوع تھا ہاں جی جی یہ مل الارض ذہبن تو اس کا اکٹھا ہم نے وہ کیا نا ترجمہ کیا ہے کہ زمین بھر کر سونا جو ٹھیک زمین ہے کا خلا ہے وہ بھر کر
ٹھیک ہے. ان دونوں کا آپس میں مل الارضی اور ذہبن ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ذہبن تمیز ہے نا جی، میں نے سبق میں شاید بتایا تھا. ذہبن تمیز ہے کہ ملء الارض زمین کا خلا بھر کر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان سے کیا چیز قبول نہیں کی جائے گی؟ اس میں معذرت بھی ہے، اس میں دنیاوی اور مال متاع بھی ہو سکتا تھا کوئی، تو اس کی تعیین تمیز کے طور پر اس کو ذکر کیا. ذہبن منصوب اس وجہ سے ہے. اچھا، اور یہ جو ملء ہے یہ مصدر ہے، ملا یملأ سے. جی جی مصدر. مالا کا معنی فعل سے بھرنا ہی کے معنی میں ہوتا ہے. جی جی یہ جی اس میں ایک ذرا یہ وہ واضح کر دیں، یہ کہیں تمیز لکھا ہوتا ہے کہ تمیز لکھا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے یہ؟ ایک ہی معنی ہے، لیکن دونوں استعمال اردو ہوتے ہیں؟ اصل لفظ تو تمییز ہے نا، تمییز جو عربی کا جی لفظ ہے. پھر جو اردو میں اس جی کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک یا کے ساتھ تمیز بول دیتے ہیں. تمیز تو دونوں تمیز صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں. اردو میں تو ہم تمیز بولتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایک محاورے میں ایک لفظ استعمال ہو گیا نا جی، اب اس کو مطلب ہم غلط جی تو نہیں کہہ سکتے. اچھا. تمییز کا مطلب وضاحت ہوتا ہے. ہاں جدا کرنا، اصل تو اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. ممیز، ممیز جدا کرنے والی چیز، ٹھیک ہے نا جی. اور جدا کرنا اس کا معنی ہوتا ہے تمییز کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کی تفصیل شاید پڑھی ہے یا نہیں دروس اللغہ میں. اس میں یہ ہے کہ کئی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک کی تعیین کر دیتی ہے تمیز، اس کو واضح کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے باقی چیزوں سے، اس لیے اس کو تمیز کہا جاتا ہے. جی آپ کے سامنے صفحہ آ رہا ہے جی؟ جی آ رہا ہے. ہاں جی. وضع للناس سے اس کا عبارت تو ہم نہیں دیکھیں گے، اس کے ترجمے کو فی الحال دیکھیں. کون دیکھیں گے جی آپ میں سے کوئی ساتھی اس کا؟ وضع للناس سے آگے اس کا ترجمہ کرتے جائیں، با محاورہ ترجمہ جیسے آپ کو. جی مدثر صاحب آپ دیکھیں. جی صفت البیت کہ یہ اللہ کے گھر کی صفت ہے. ہاں بیت کے لفظ والواضح صفت ہے. یہ وضع للناس کا جو لفظ ہے، جی بیت کا جو جی لفظ سے گزرا انا اول بیت، یہ اس کی صفت ہے. یہ اچھا ہاں اچھا ہاں بیت کی صفت ہے. جی والواضح هو اللہ العز وجل، اور یہ بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی وضع مجہول کے ساتھ ہے نا جی، وضع للناس جی بنایا جی گیا، کس نے تو بنایا؟ بنانے والا کون ہے؟ واضح هو اللہ عز وجل. وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی تدل علیہ قرات
قراءت من من قرأ من قرأ وزع للناس. وضع للناس. اس پر دلیل ہے وہ قرات جو یوں پڑھی جاتی ہے یا جس قاری نے یوں اس کو پڑھا ہے وضع للناس. آگے اس کی جو تفسیر لکھی ہے بتسمیت الفاعل، یعنی فاعل کے کیونکہ مجہول کا تو فاعل نہیں ہوتا نا جی، نائب فاعل ہوتا ہے. ہاں تو فاعل کے مقرر ذکر کرنے کے ساتھ جو اس کو وضع کے لفظ کے ساتھ پڑھا تو اس میں تو پھر اللہ ہی آئیں گے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہوگا. ان اول بیت وضع للناس بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جی آگے جی. ومعنى وضع الله وضع بیتا اللہ، للناس وضع اللہ، اللہ کے وضع وعد کرنے کا اللہ مطلب بیت کو بیتن للناس. للناس ہاں اللہ کی وضع کا مطلب کیا ہے؟ انه جعله متعبدا ہاں لهم، متعبدن لہم. متعبدا لهم، کہ اس نے ان کے لیے اسے متعبدن عبادت کی جگہ بنایا، ہاں عبادت گاہ قرار دے دیا. ٹھیک ہو گیا. عبادت کا بنایا. فکأنہ قال، اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا گویا کہ یوں فکأن کان، گویا کہ اللہ نے یوں جی کہا ہے. تشبیہ، جی یعنی گویا اللہ نے یہ فرمایا ان اول متعبد عبد للناس عبد للناس الکعبۃ، جی کہ پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے ہے وہ کعبہ ہے. کعبہ. آگے اعلیٰ خان صاحبہ آپ آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہو سئل جی عن اول مسجد وضع اولی للناس، مسجد، اولی مسجد غیر منصرف تو نہیں اولی ہے. مسجد، جی جی جی، کہ کون سی مسجد سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنائی گئی؟ فقال تو آپ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام ثم بیت المقدس، کہ مسجد حرام اور پھر بعد میں بیت مقدس. وسئل کم بینہما، بینہما کہ ان کے درمیان کتنے عرصے کا ہاں فاصلہ ہے، پوچھا گیا وقت کتنا فاصلہ فاصلہ ہے ان کے درمیان. جی دونوں کے درمیان. تو قالا فرمایا 40 سنتن، سنتن. سنتن 40 سال. اب یہ بھی تمیز ہے نا، سنتن 40 کیا چیزیں ہیں، 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو سنتن سے اس کی تمیز ہے 40 سنتن. عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا قال له، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا جی اہوا اول بیت، کیا یہ پہلا گھر ہے یہ کعبہ؟ ہاں جس کو یعنی قرآن نے بات یہ بیان کی نا اول بیت بضع للناس، تو کیا یہ پہلا بیت یہی تھا جس کو بنایا گیا؟ جی قال لا، انہوں نے کہا نہیں، قد کان قبلہ بیوت. اب اس میں ہمارے ہاں جو مطلب جو مفسرین کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ سب سے پہلے زمین پر وہ آگے آ رہی ہے بات کہ ایک جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی زمین پر وہ بیت اللہ تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت علی سے جو روایت نقل کی گئی وہ کیا ہے جی؟ قد کان لہ قبلہ بیوت، اس سے پہلے بہت سے گھر تھے. ولکنہ اول بیت وضع للناس مبارکا فیہ الہدی والرحمۃ والبرکۃ. الرحمت والبرکۃ. جی لیکن یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مبارک، ہاں جس میں مبارک ہدایت اور بابرکت. رحمت اور برکت تھی. جی یعنی بطور رحمت کے بطور برکت کے جو پہلی چیز پہلا گھر بنا وہ بیت اللہ تھا، باقی پہلے تو بیوت اور گھر تو موجود تھے. وَأَوَّلُ مَن بَنَاهُ ابراہیم، سب سے پہلے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. جی ثم نہیں، بناہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ثم بناه قوم من العرب جی من ال من جرہم جرہم آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سسرالی قبیلہ تھا حضرت اسماعیل کا، تو جو عرب میں ادھر آباد تھا، تو پھر اس کو عرب کی جرہم قبیلے کی ایک قوم نے یا ایک شاخ نے اس کو پھر اس کو بنایا. ثم هدم فبنته نہیں، فبنته فبنته العمالقہ، جی پھر اس کو ڈھا دیا گیا اور پھر عمالقہ نے گر گیا ڈھانے ہدم، جی 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 ہدم، پھر گر گیا اور اس کو بنایا عمالقہ نے. ہاں قوم عمال کا. پھر ثم ہدم فبناہ قریش، جی پھر یہ گر گیا پھر اس کو قریش نے بنایا. جی آگے آگے آپ دیکھ لیں. معاویہ صاحب آپ آگے اس کو تھوڑا سا دیکھیں. جی استاد جی. ثم هدم فبناه قریش وعن ابن عباس هو اول بیت حج بعد الطوفان. حجہ حجہ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو طوفان کے بعد جس کا حج کیا گیا، جی جس کو بنایا گیا، حج کیا گیا. وقیل هو اول بیت ظہر علی اول بیت ظہر علی وجہ الماء عند خلق السماء والارض. جی اور انہوں نے فرمایا کہ ایک قول یہ بھی اول بیت کہا گیا عربی کہا زبان گیا میں جب کوئی چیزیں بیان ہو رہی ہوں نا تو اس میں قال کے ساتھ جو نسبت کسی فائل کی ہو جائے تو ٹھیک، قیل کے ساتھ جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعیف سا قول ہے جو کسی کی طرف منسوب ہے. جی ٹھیک ہے جی. کہ طوفان کے بعد جو پہلا گھر ظاہر ہوا عند طوفان کے خلق بعد نہیں، السماء طوفان کے بعد تو نہیں ہے. وجہ الماء، ہاں پانی کے بعد. ہاں ساری چیز چونکہ زمین آسمان جی 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 ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی زمین پر سب سے پہلے جو زمین کا حصہ ظاہر ہوا وہ یہ تھا جی. خلق السماء والارض. خلق خلقہ، ہاں زمین آسمان کی خلق پیدائش السماء کے وقت. جی پیدائش، خلقہ قبل الارض جی بالغی بِأَلْفَيْ عام، الف کا لفظ ہے نا، الفی. کہتے ہیں الفی عام، 2000 سال پہلے، زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے. جی. وکان زبدۃ بیضاء علی الماء جی فدوحیت. سفید رنگ کا ایک جی بلبلا تھا زمین پر. جی پانی کے اوپر، علی الماء پانی کے اوپر. فدوحیت الارض تحتہ، جی اس کا کیا ہاں مطلب ہے؟ آتا ہے نا قرآن، ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں والارض بعد ذلک دحاہا. دحاہا، ٹھیک ہے، یہ سورہ شمس میں دوحیت. ہاں ٹھیک. بچھانے کے معنی زمین کو بچھایا. جی دوحیت الارض تحتہ، زمین پھر اس کے نیچے سے بنائی گئی بچھائی گئی. بنائی گئی. وقیل هو اول بیت بناہ آدم فی الارض. اول بیت بناہ آدم فی الارض. اول بیت. جی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو پہلا گھر بنایا گیا یہی وہ پہلا گھر ہے جس کو یہی وہ پہلا گھر ہے جسے آدم علیہ السلام نے زمین پر بنایا. جی ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب آپ اس کو دیکھیں آگے. قیل لما احبط آدم قالت له الملائکہ، لما احبط مجھول دیکھیں، آدم مجھول احبط آدم قالت له الملائکہ. اور ایک قول یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، زمین پر اتارا گیا. ٹھیک ہے جی طف حولی هذا البیت. طافہ یطوف ہے نا، یطوف ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تطوف، طافہ یطوف، اس سے یہ طف ہے قل کی طرح. طف ٹھیک ہے. حولی هذا البیت حلقت طف، حلقت طفنا. طفنا
قبل کا بھی الف یام، طفنا قبل کا بِأَلْفِ عَامٍ. تو اس کا طواف کیجئے، اس گھر کا طواف کیجئے. فلقت طفنا کا کیا مطلب؟ ہاں لقد طفنا، ہم نے اس کا طواف کیا ہے آپ سے پہلے 2000 سال پہلے. یعنی پیچھے یہ قول گزرا ہے نا کہ آدم نے اس کو بنایا، تو ساتھ دوسرا قول ہے جی کہ جی آدم کو تو جب زمین پہ اتارا گیا تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ اس کا طواف کیجئے. ہم نے آپ سے پہلے ہی اس کو 2000 سال پہلے اس کا ہم نے طواف کیا. جی وقان فی موضعہ قبل آدم بیت یقال له الزراح. جی اور اس کی جگہ آدم علیہ السلام سے پہلے، اس گھر کی جگہ آدم علیہ السلام سے پہلے تھی. نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی جگہ بیتن، ایک بیت تھا، یقال له ایک گھر تھا اس کو زراح کہا جاتا تھا. جس کو ذرا کہا جاتا تھا. ہم۔ فرفع فی روفیہ فی الطوفان، حروفی فی طوفان، پھر اسے طوفان میں اٹھا لیا گیا. الی السماء، آسمان پر، چوتھے آسمان پر، الی السماء الرابعۃ تطوف بہ الملائکۃ السماوات للذی ببکہ. اس کا نہیں، اگلا ملائکہ لفظ، آسمانوں ہاں جس کا آسمانوں میں ملائکہ طواف کرتے ہیں اس کا. طواف کرتے ہیں. للبیت الذی ببکہ، للذی ببکہ، یہ اگلا جملہ آ گیا للذی، ہے. یہ وضع جی للناس کی تفصیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں. آگے ہے لفظ ٹھیک ہے. للذی ببکہ، اس کی تفصیل پھر آگے کی ہوئی ہے. جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک لائن. للبیت الذی ببکہ، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. وہی علل علم بلد الحرام للبلد ہے، الحرام. جی اور بلد یہ وہ ہے الحرام، جو بلد حرام میں ہے. بلد الحرام کا یہ علم ہے، نام ہے اس کا. یہ بلد حرام اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. مکہ و بکہ لغتان، لغتان. لغتان، یہ دو اس کی لغتیں ہیں، مکہ اور بکہ. جی فیہی نحوین جیسے قولہم، نبیت اور نمیت، یہ ایک جگہ کا نام ہے، دونوں طرح اس کو بولا جاتا ہے، نمیت اور نبیت. نبیت. ٹھیک ہے، یعنی یہ وجہ اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، اگلی کلاس میں وقت شروع ہو چکا ہے. کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو مختصراً؟ جی ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم استاد جی، ہوسٹ بنا دیں. جی میں بنا